السلام علیکم دوستو، میرا نام سیاج ہے۔ آج میں پھر آپ کے سامنے ایک بہت ہی مزیدار قسم کی ریسیپی لے کے حاضر ہو چکا ہوں۔ آج ہم چکن کی ریشے والی جو شامی کی ٹکیاں ہوتی ہیں نا، وہ بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ریسیپی بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے، آپ اس ریسیپی کو پورا دیکھیے گا۔ تو چلے بنا ٹائم ضائع کیے ہم اپنی ریسیپی کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوستو میں نے یہاں پر ایک کڑھائی لے لیا اور جو میری فلیم ہے نا وہ میں نے ابھی تک آن نہیں کی ہے۔ یہ میرے پاس دال ہے، میں نے اوور دی نائٹ جو نا دال کو سوک کر لیا تھا اور اچھے طریقے سے میں نے اس کو دھو بھی لیا تھا، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ جب بھی آپ دال چنے کی استعمال کریں تو آپ ہمیشہ جو ہے نا کوشش کریں کہ منیمم 4 گھنٹے اور میکسیمم جو ہے نا اوور دی نائٹ اگر آپ اس کو سوک کر لیں نا تو وہ بہت ہی ٹھیک رہتی ہے۔ اس کے اندر میں نے ½ ٹی اسپون اب ہلدی ڈالی ہے اور میں ½ ٹی اسپون جو ہے نا اس کے اندر نمک ڈالوں گا اور اس کو نا جو ہے نا ہائی فلیم کے اوپر پانی ڈال کے نا اچھے طریقے سے پکاؤں گا۔ اچھا دوستو، ایک اور بات یاد رکھیے کہ جو پانی کی کوانٹٹی ہوگی نا وہ آپ نے بہت دھیان سے جو ہے نا اس کو یوز کرنا ہے۔ میں نے یہاں پہ 1.5 کپ دال لی تھی تو میں نے اس کے اندر تقریباً 2 گلاس پانی ڈالے ہیں۔ اچھا، اس ٹائم پر جب یہ دیکھیں میں ہمیشہ جو ہے نا بتایا ہوا آپ کو، جب بھی میں دال کوئی بھی بوائل کرتا ہوں تو یہ جو اوپر جس کی میل آتی ہے نا، سب سے پہلے میں یہ نکالتا ہوں، اس کے بعد جو ہے نا میں نیکسٹ پروسیس کرتا ہوں ہمیشہ۔ چاہے میں چنے بوائل کروں چاہے میں دال بوائل کروں تو میں یہ پروسیس لازمی کرتا ہوں۔ اس سے کیا ہوتی ہے، جو چنے یا دال آپ جو بھی بوائل کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کی جو کڑواہٹ ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کا جو میل سارا اوپر ہوتا ہے نا وہ بھی آپ آرام سے اس کو نکال سکتے ہیں۔ میں نے یہاں پر کھڑے مسالے لیے ہیں دوستو۔ 1 ٹیبل اسپون جو ہوتا ہے، جو کھانے کا چمچ ہوتا ہے، وہ میرے پاس ہے سوکھا دھنیا۔ دال چینی کے ٹکڑے ہیں درمیانے سائز کے، 3 تیز پتے ہیں وہ بھی درمیانے سائز کے۔ اس کے علاوہ 1 موٹی الائچی ہے، 8 سے 10 جو ہے نا کالی مرچوں کے جو دانے ہوتے ہیں وہ ہے، 3 سے 4 لونگے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے پاس جو ہے نا ثابت زیرہ ہے، وہ بھی کھانے کا چمچ ہے، میں نے وہ 1 چمچ لیا ہے۔ یہ جو کھڑے مسالے ہیں وہ بھی میں اب اس کے اندر دال کے اندر ڈال دوں گا۔ اس کے علاوہ میرے پاس یہ دیکھیں 1 آلو ہے درمیانے سائز کا اور 1 ہی پیاز درمیانے سائز کی ہے، وہ میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے۔ اس کے بعد میں اس کے اندر جو ہے میرے چکن کے بریسٹ کے 2 پیس ہے وہ بھی میں اس کے اندر ڈال دوں گا۔ اچھا جی، 1 کھانے کا چمچ اس کے اندر لہسن ادرک کا پیسٹ جائے گا فل بھر کے۔ بعد ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور جو ہماری فلیم ہے نا وہ ابھی ہے ہائی ٹو میڈیم۔ اس کے علاوہ میں 1 ٹی اسپون جو ہے نا وہ لال مرچی، جو ہماری ہاٹ لال مرچی ہوتی ہے نا وہ ڈالوں گا۔ اس کے علاوہ 5 سے 6 ادھر دیکھیں کشمیری لال مرچی ہوتی ہے نا ثابوت، وہ ڈال دی ہے میں نے۔ ان کو بھی میں اچھے طریقے سے اس طریقے سے مکس کر لوں گا۔ اچھا، اس کے علاوہ 3 سے 4 ٹیبل اسپون جو ہوگا نا وہ ہمارا آئل جائے گا اس کے اندر۔ اب میں اس کو پھر ایک بار پھر اچھے طریقے سے ہلا لوں گا اور ڈھکر لگا کے نا ہم اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ پکنے دیں گے۔ دیکھیں جی، یہ لو ٹو میڈیم فلیم پہ ہماری دال پک رہی ہے اور ہم نے تب تک پکانا ہے اس دال کو جب تک پانی ہمارا جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے ڈرائی نہیں ہو جاتا، سوکھ جاتا ہے۔ ہم نے وہ لو ٹو میڈیم فلیم پہ ہی پکانا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ دیکھیں یہ کمپلیٹلی پک چکی ہے بالکل۔ یہ دیکھیں ہلکا سا ہاتھ لگانے سے جو نا دال جو ہے نا وہ آرام سے ٹوٹ رہی ہے۔ جی، وہ جو ہم نے آلو ڈالا تھا نا اس کے اندر، یہ دیکھیں وہ بھی ہم چیک کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ بھی آرام سے ٹوٹ رہا ہے، ہلکا سا اس کو میں نے پریس کیا تو یہ ٹوٹنے لگ گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا چکن ہے وہ بھی چیک کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں چکن کو میں اس طریقے سے چمچ اسپون کی مدد سے ہی پریس کر رہا ہوں تو یہ ہلکا سا پریس کرنے سے ٹوٹ رہا ہے۔ اچھے طریقے سے چکن بھی ہمارا پک گیا اور گل گیا ہے۔ اسی کنڈیشن میں ہمیں چکن چاہیے ہوتا ہے، اس لیے ہم اسے دال سے نہیں نکالتے۔ اب میں کیا کروں گا، چکن کے جو دونوں بریسٹ کے پیس ہیں نا یہ میں نکال لوں گا۔ میں نے بوٹیاں اسی وجہ سے نہیں کروائی کیونکہ اگر ہم بوٹیاں کروائیں گے نا تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے دال سے نکالنا، تو یہ بڑے پیس ہی میں نے جو میرے پاس کھڑے مسالے تھے نا وہ میں سارے نکال لوں گا۔ اس کے میں تیز پتہ جو ہے وہ بھی نکال لوں گا اور جو موٹی میں نے کشمیری لال مرچ ڈالی تھی ثابوت وہ بھی نکال لوں گا۔ اس کے علاوہ دال چینی کے پیس نکال لوں گا، لونگے اور کالی مرچی ہم نے نہیں نکالنی۔ اچھا، یہ سب نکالنے کے بعد جو ہے نا دال کو میں تیز آنچ کر کے نا اس کا پانی اچھے طریقے سے سکھا لوں گا اور پھر دال کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے۔ چکن جو ہے نا ہم نے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھنا ہے۔ چکن کو ہم اسی طرح چکن کے ریشے بنائیں گے، گرم چکن کے ہی ریشے بنائیں گے، اس کو ٹھنڈا نہیں کرنا۔ دال کو ہم ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے۔ یہ دیکھیں جی، میرے پاس اس طرح کا ایک چاپنگ بورڈ ہے اور جو بیلن ہوتا ہے روٹیوں کا وہ تو ہر گھر میں ہوتا ہے، یہ میں نے ایک لیا ہے۔ میں اس کی مدد سے ہلکا سا رول کروں گا چکن کے اوپر۔ یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ آرام سے جو ہے نا اس کے ریشے بن جائیں گے۔ زیادہ زور لگانے کی ضرورت نہیں کیونکہ چکن ہمارا بہت اچھے طریقے سے ٹینڈر ہوا ہوا ہے، گلا ہوا ہے، تو ہمیں زیادہ زور لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ دیکھیں جی، دال کا پانی میں نے سکھا لیا اور اس طرح کی کنڈیشن ہونی چاہیے، بالکل پانی سوکھنا چاہیے۔ اچھا، یہ میرے پاس مکسچر ہے، اس سے ہم آٹا بھی گوندھتا ہے، یہ بڑے سائز کا ہے اور اس سے ہم کافی کام کرتے ہیں۔ اس میں نے دال ڈالی ہے اور اس کو میں چلا دوں گا اور دال جو ہے نا اس کے اندر میری اچھے طریقے سے جو ہے نا جیسی ہمیں چاہیے ٹھیک ہے وہ پیسی جائے گی اس کے اندر۔ آپ وہ کنڈی سوٹا جو ہوتا ہے اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں۔ اگر آپ کے پاس کسی اور سے چھوٹا مکسر ہے تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 1 کپ جو ہے نا دھنیا چاپ کر کے، اس کے علاوہ 8 سے 10 جو منٹ ہوتے ہیں پودینہ چاپ کر کے، اس کے علاوہ 4 سے 5 جو ہے نا میں نے
हरी मिर्ची चॉप करके डाली हैं। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर गवर्नर मसाला डाला है, और मैं 1 टीस्पून दरदरी मिर्च डालेंगे जो चिली फ्लेक होती है हमारी, और 1 टीस्पून जो हमारा इसके अंदर नमक डाल देंगे। देखिए हम ज़रा कम डालते हैं इसलिए मैं हाफ़ टी स्पून डाल रहा हूँ, लेकिन आप अगर आप ज़्यादा अच्छा मसाले और नमक खाते हैं तो आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं मसालों को। इन सब कुछ चीज़ों को डालने के बाद मैं इसको मशीन के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। तकरीबन 3 से 4 मिनट मिक्स करने के बाद ये अच्छे तरीके से हमारे जो टिक्कियों की जो डो होती है ना वो बन के तैयार हो जाएगी। ठीक, ये देखें जी, ये माशाल्लाह हमारी टिक्कियों की डो बन के तैयार हो चुकी है जैसी हमें चाहिए थी। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक ट्रे लिया और उसके ऊपर टिशू रख लिया। उसके अलावा थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया। इसको ऑयल को ऐसे हाथ पे लगाएंगे और इस तरीके से जो है ना इस तरह मसाला लेंगे जो हमने बनाया है टिक्कियों का। इसको इस तरह लड्डू सा बना कर ना हाथ की मदद से इस तरीके से हल्का सा इसको प्रेस करेंगे और देखें टिक्कियों की शेप आराम से बन जाएगी। दोनों हाथों पे आप हल्का हल्का सा ऑयल लगाए जाएं और इसी तरीके से टिक्कियाँ बनाए जाएं। बड़ी अच्छी और बड़े ज़बरदस्त शेप बनेंगी इस तरीके से। इसके अलावा जो सांचे होते हैं वो भी बाज़ार से ले सकते हैं, उसमें भी बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। फाइनल प्रोसेस है, टिक्कियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। मैंने इसके अंदर वेजिटेबल ऑयल है वो डाला है। उसके अलावा अंडा है, अंडे को 2-3 अंडे मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिए क्योंकि मुझे 8 से 10 टिक्कियाँ बनानी है। इसी तरीके से आपने अच्छे तरीके से फेंटना है। जो मेरी फ्लेम होगी वो हाई टू मीडियम होगी, मैंने वो रखी है। ऑयल देख लें, आप कम भी रख सकते हैं और ज़्यादा भी रख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा ऑयल ज़रा आप कह सकते हैं हाफ एन कप के जो है ना बराबर मैंने ऑयल रखा है। हम टिक्के के ऊपर अंडा लगा कर ठीक है इस तरीके से ऑयल के अंदर रखते जाएंगे। सब टिक्के को इस तरीके से अंडा लगा कर, ये देखें इस तरीके से हमने अंडा लगाना है दोनों साइडों से। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, मेरे पास एक कप था, प्याली थी, मैंने वो ली है। लगाने के बाद आपने इसी तरीके से सब टिक्कों को बड़े आराम से प्यार से इसी तरीके से रखे जाना है। और आपकी जो मीडियम होगी ना वो फ्लेम होगी, आपने ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी वरना टिक्कियाँ आपकी जल सकती हैं। ये हमारी ऑलरेडी पकी हुई टिक्कियाँ, बस हमने इनको फ्राई करना है। ये मेरे पास ये छोटा चिमटा है, मैं इसकी मदद से टिक्कियों को जो है ना 3 से 4 मिनट के बाद ऐसे चेंज कर रहा हूँ। ये देखें कलर कितना प्यारा आ रहा है, ये देखें। अच्छा, जिससे अंडा फ्राई करते हैं आप वो वाला चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हम चावल सर्व करते हैं वो वाला चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रा मुझे इस तरह ईजी रहता है, इसलिए वजह से मैं जो है ना ये चिमटा इस्तेमाल कर रहा हूँ इस तरीके से। देखें 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद कितना प्यारा कलर आ चुका है। यही कलर हमें चाहिए था, बिल्कुल बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही प्यारा कलर आया। बस हमने इन्हें फ्राई करना है 3 से 4 मिनट। मैं इस साइड से भी इनको फ्राई करूँगा इसी तरीके से। ये देखें जी फाइनल लुक, कितनी प्यारी और कितनी ज़बरदस्त किस्म की टिक्कियाँ तैयार हो है। जैसा मुझे कलर चाहिए था वैसा ही बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का इसका कलर भी जो है ना वैसे ही निखर के आया। अच्छा दोस्तों, इसको हमने सर्व किया। ये मिंट सॉस बनाई है हमने, ठीक है, दही के साथ, और मेरे पास हरा धनिया और पुदीने की चटनी होती है उसके साथ। इसके अलावा ये टिक्कियाँ, ये देखें मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखें कितनी प्यारी और कितनी ज़बरदस्त किस्म की टिक्कियाँ बनी है। ये रेशे चेक करें आप टिक्कियों की। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह नई वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।